بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ایران پر حملہ نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا ناظرین تو پھر اسرائیل صفحہ ہستی پر نہیں رہے گا, یہ بات طے ہے. ذرا تصور کیجئے کہ ہم معاشی طور پر اب دو شرطیں ہیں, معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے اور ایک آزاد لیڈر ہوتا ہے عمران خان جیسا. اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے. تہران اور اس کے قریبی شہر کیرش میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کر دی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا. اور ایک جملہ کہا جاتا اسرائیل سے, اسلام آباد سے, اور اعلان بھی نہ کیا جاتا. یہاں ایک اسرائیلی نمائندہ ہوتا ہے امریکی سفارت خانے میں کہ ہماری برداشت سے باہر ہے, ہم پر عوام کا دباؤ بہت ہو گیا. 1 گھنٹے میں جنگ بندی ہو جاتی, لیکن بھیک کا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں واشنگٹن کی طرف اور امارات کی طرف اور سعودی عرب کی طرف اور چین کی طرف. تو آپ کی بات کوئی کیوں سنے گا؟ نمستے دوستو, جے ہند. نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو, اسرائیل کافی دن سے انتظار کر رہا تھا صحیح موقع کا تلاش میں. اب اس نے ایران پر حملہ کر دیا, لیکن پاکستان والے اور پاکستان کی میڈیا اور عوام یہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل والے ایران پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ برکس کا ممبر بن گیا ہے. لیکن برکس کے ممبر بننے پر یہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے کہ برکس کے ممبر کو سیکیورٹی پرووائڈ کرائی جائے گی. لیکن پاکستان والے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے کہ ایران پر اسرائیل اب حملہ نہیں کر سکتا. دوستو, یہ پاکستان والے سوچ رہے تھے کہ جس طرح سے ناٹو میں کوئی بھی دیش ناٹو کے ممبر پر حملہ کرتا ہے تو سارے ناٹو کے ممبر مل کر اس دیش کو سیکیورٹی پرووائڈ کرائیں گے. لیکن دوستو, ایسا برکس میں ابھی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے. لیکن پاکستان والے تو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ میں کہہ رہے تھے کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. دوستو, اسرائیل اور ایران کا دونوں کا یہی ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں اور نہ ہی ہم کسی سے پیچھے ہیں. تو یہ اسرائیل نے اب حملہ کر دیا ایران پر, تو ایران بھی ایسا ہی کرے گا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو دوستو, دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے. دھنیہ واد. خبر یہ آئی ہے کہ ایران کے پاس اس وقت 1000 میزائل تیار پڑا ہوا ہے, اور وہ اس لیے تیار پڑا ہوا ہے کہ ان کیس اسرائیل جیسے ہی حملہ کرے گا 1000 میزائلوں کی بارش ہو جائے گی اسرائیل کے اوپر. اتو سا اسٹیٹ ہے, اتو سا ملک ہے اسرائیل, اور ایران جب حملہ کرے گا تو سوچے وہ کیا کرے گا. ایران نے پچھلی بار 200 کے قریب میزائل پھینکے تھے اسرائیل پر, اور اسرائیل ان کو روک نہیں پایا تھا. اسرائیل کا آئرن ڈوم, پیٹریاٹ, ڈیوڈ سلنگ سب فیل ہو گئے تھے. اب اگر 1000 میزائلوں کی, بیلسٹک میزائلوں کی بارش ہوتی ہے, اسرائیل کا کیا حشر ہوگا. روسی صدر نے اعلان کیا, صرف دیکھیں باقی ممالک بھی برکس کے ممبرز بنے ہیں, لیکن روسی صدر نے باقاعدہ ایران کا نام لے کے سپیچ میں کہا کہ ایران ہیز آفیشلی جوائنڈ برکس, اور باقاعدہ مستقل ممبر بن چکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ جیسے نیٹو کے جو 32 کنٹریز ہیں, 32 ممالک ہیں نیٹو کے, اس میں معاہدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی ایک نیٹو ملک پہ کوئی اور ملک حملہ کرتا ہے تو 32 کے 32 ملک مل کے اس کنٹری کو جس پہ حملہ ہوا ہوگا, نیٹو کنٹری پہ, اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اس کا دفاع کریں گے, اور اگر بن پایا تو حملہ کرنے والے پر بھی حملہ کیا جائے گا. سارے کنٹری سپورٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے برکس کا بھی یہی صورتحال ہے. برکس کے جو ممالک ہیں, اگر کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ بھی اس ملک کی طرف سے کیا جاتا ہے جو برکس کا حصہ نہیں ہے, تو سارے ممالک مل کے اس کا دفاع کریں گے. ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو دوستو روس بھی دفاع کرے گا ایران کا, چین بھی کرے گا, ترکی بھی کرے گا, باقی جتنے ممالک چھوٹے بڑے سب کریں گے. ناظرین, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. لیکن ایران بہت بری طرح ریٹیلیٹ کرے گا. اس کے پاس یمنی ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس کے ساتھ حماس کے لوگ ہیں, اس کے ساتھ جو ہیں وہ 1 انچ جگہ نہیں لے سکے, 1 انچ لیبنان میں حزب اللہ سے. لوگ ان کے ضرور مارے گئے, نقصان بہت ہوا ہے, لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے. اور ایٹمی دھماکہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پرلے درجے کے احمق ہیں, اگر کولڈ ٹیسٹ نہ کیا ہو اور اب تک تیاری نہ کر لی ہو. ایسے احمق نہیں ہو سکتے ایران. بلنکن گئے ان کے پاس, محمد بن سلیمان کے پاس کہ جی ہمارے وہ ان کے رہا کرا دیں, وہ تو تلا ہوا ہے کیونکہ یہودی لابی بلیک میل کر رہی ہے دونوں صدارتی امیدواروں کو کہ ہمارے وہ رہا کرائیں اپنے یرغمالی. بھائی یرغمالی رہا کرائیں, آپ نے لاکھوں آدمی قتل کر ڈالے, ان کی سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ساری دنیا لعنتیں بھیج رہی ہے ان پہ. عالمی عدالت انصاف فیصلہ دے رہی ہے, ایک کے بعد دوسرا ملک ان کا سفیر واپس کر رہا ہے.
ساری دنیا میں ساری ان کی 75 سال 80 سال میں جو ہمدردی انہوں نے سمیٹی تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئے. 45 اور جناب 55 اور 25 کتنے 80 سال کے 79 ایئرز میں جو ہمدردی انہوں نے سمیٹی تھی. بلکہ عالمگیر جنگ شروع ہوتے ہی ہو گئی تھی. اس حساب سے تو 83 ایئرز 85 ایئرز بنتے ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال. وہ نیتنیاہو ضدی آدمی ہے اور وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکہ کو بھی تباہ کرے, برطانیہ کو بھی تباہ کرے اور وہی دنیا کا سپر پاور بنے, طاقت بنے. جو کہ اب پہلے تو امریکہ کا یہ خیال تھا نا کہ وہ چین اور روس جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کی بالادستی کو چیلنج کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ تو اسرائیل کر رہا ہے. اس کی بالادستی اس کا کہنا نہیں مان رہا. اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو اسماعیل ہانیہ کو نہیں مارے. اس نے یہ بات کہی تھی حسن نصر اللہ کو نہیں شہید کرے. تو وہ دونوں صورتوں میں اس نے کہنا نہیں مانا امریکہ کا اور کر دیا. پھر اس کے بعد میں سنا ہے کہ بہت زیادہ تلخی بھی ہوئی ہے جو بائیڈن میں اور نیتنیاہو میں جی. لیکن نتیجہ یہ نکلا ٹاٹا فش جو ہے وہ جو ہے نیتنیاہو کسی کی بات مان کے نہیں دے رہا. اس کو معلوم ہے کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی وہ گرفتار ہو جائے گا اور وہ گرفتار بھی ہوگا اور وہ اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ چل پڑیں گے. تو وہ اپنے آپ کو اس کیسز سے بچانے کے لیے اور وزارت عظمیٰ نہ چھوڑنے کے لیے وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے, اس کو طول دینا چاہتا ہے, اس کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ انسانیت سوز ہے, انتہائی ظلم کی بات ہے, انتہائی یعنی انسانیت مر گئی ہے ساری دنیا کے اندر جی. اور یہ دنیا کے خاتمے کی خبر ہے کیونکہ جب آپ انسانیت ختم ہوتی ہے اور جب پھر اللہ کا غضب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کا غضب پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ امریکہ اپنی تباہی کا بندوبست اس طرح سے کر رہا ہے کہ اللہ کا غیظ غضب کو دعوت دے رہا ہے جی. امریکہ جو ہے وہ اپنی تباہی کے سامان خود کر رہا ہے اور یہ تباہی ہو کے رہے گی اس لحاظ سے کہ یہ جس طرح کا ظلم و بربریت کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے مفاد میں وہ اس کا پھر اس کو تباہی ہونا ہے جی. اچھا مرزا صاحب ایک اور بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک اور ان کے رہنما مارے گئے حزب اللہ کے. اگرچہ وہ اعلان کا جو نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے. وہ رہنما ان کو اب اعلان تو نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کے ہوں گے لیکن وہ ممکنہ کہا جاتا تھا کہ وہ بنیں گے. لیکن حزب اللہ کا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری جو چین ہے ان کی معلوم ہو گئی ہے ان کو, یا ان کا جاسوسی نظام نے یا ان کا کوئی آدمی چلا گیا باہر کہ ان کا جو سسٹم ہے جی اس سسٹم کی انہوں نے اسرائیلیوں کو اطلاع دے دی ہے میرے خیال میں کوئی آدمی. تو وہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ بمباری سے ہلاک نہیں ہوا, سفوکیشن سے ہوا ہلاک ہوا ہے. تو ظاہر ہے میرے صاحب دیکھیں اب انڈر گراؤنڈ کوئی چیز بنی ہوئی ہے اوپر کی بلڈنگ گر گئی تو ظاہر ہے وہ پرابلم تو ہوگا نا. ہاں جی بالکل. تو یہ الحد کوئی ٹی وی ہے اس نے کہا کہ جی کہ بمباری کے بعد 3 دن تک آکسیجن کی شدید کمی سے دم گھٹنے شہید ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں. اور ساتھ ہی دوستوں ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. دھنیہ واد.